بھیجن والا رب العالمین کو ہوئے جس کا مصنف خالق کے انسان ہوئے خالق کے ارض و سماوات ہوئے اے دنیا کی کتاب کا مصنف ہے انسان لیکن قرآن واحد ایسی کتاب ہے جس کا مصنف خود خالق انسان ہے اور یہ دنیا کی کتاباں ساری زندگی کے اندر کسی ایک حصے کی طرف رہنمائی کرتی ہے مثلا دیکھو حکمت یہ کتاباں جسمانی بیماریاں کا علاج دسدیاں ریاضت یہ کتاباں حساب و کتاب شماریات کے بارے دسدیاں اور ایک منطق دی کتاباں صرف استدلال کرنا سکھاندیاں تاریخ کی کتاباں گزرے واقعات دسدیاں اور فقہ کی کتاباں صرف فقہ مسائل کا تذکرہ کردیاں قرآن پاک ایسی واحد کتاب ہے فقہ ہوئے یا منطق ہوئے فلسفہ ہوئے یا سائنس ہوئے قانون ہوئے یا ادب ہوئے دینیات ہوئے یا سیاست ہوئے معاشیات ہوئے یا معاملات ہوئے قرآن ایسی واحد کتاب ہے جو ہر موضوع اور ہر عنوان سے تیار ہے اور کس طرح ابھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین فرمایا نہ اس کو چھوٹی نہ اس کو بڑی کوئی چیز نہیں ہے مگر اس روشن کتاب کے اندر موجود ہے اللہ نے سب کے بارے میں ارشاد فرمایا ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین فرمایا نہیں ہے کوئی چیز خوش اور تر مگر اس روشن کتاب کے اندر موجود ہے اللہ نے بھی بارے میں ارشاد فرمایا وما من فی السماء وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین فرمایا کہ جو کچھ آسمان کے اندر غائب ہے جو کچھ زمین کے اندر چھپا ہوا ہے سب اس روشن کتاب کے اندر سبحان اللہ تبیان لکل شیء فرمایا کہ ہر چیز کا بیان کرنے والی ہر چیز کا بیان کرنے والی اکثر قانون مبارک کے اندر جڑے لوگ اتفاق بیٹھے ساتھ میں تو انہوں مبارک پاک کہ جڑے بندے جو اللہ تعالی راہ کرتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں یقین بات ہے اللہ تعالی راہ کرتے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب کا ذکر کرنے تو بھی عطا فرمایا قرآن کی عظمت سننا سبحان اللہ تو عطا فرمایا اور دوسرا قانون مبارک کے اندر میرے ساتھی حافظ درویش صاحب